جانے وی آر آؤٹ آف اٹ. تو یہ جو کرپشن ہوتی ہے نا چیک پوسٹوں پہ, اب وہ اس کو ان شاء اللہ تعالی ہم روک کے دکھائیں گے آپ کو کہ کم سے کم پولیس اس میں انوالو نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا فیصلہ ہوا ہے آپ کی توسط سے, اب میں ملنا شروع کر رہا ہوں بیکاز ہم بائی منڈے آن ورڈس ہم اس کو ریگولرائز کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ ہم پہلا پروونس ہوں گے جو کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مارکیٹ کو بھی سویلائزڈ ٹائم پہ, خواجہ آصف صاحب ٹرم یوز کرتے ہیں, آئی ایم کاپینگ ہیم ود ناٹ ود ہز پرمیشن بٹ آئی کین بیکاز ہی از مائی ایلڈر بردر. وہ کہتے ہیں یہ سویلائزڈ ٹائمنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے مارکیٹس کی, کہ مارکیٹس کے بند ہونے کا ایک ٹائم ہے. بیکاز اگر آج بلوچستان کے لوگ, اب میں کیونکہ تاجر برادری سے ملنے جا رہا ہوں ان کے ساتھ میں ساری باتیں کروں گا, لیکن آپ کی توسط سے بھی میں پورے بلوچستان کے تاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائم آپ کے بزنس کا وہی رہے گا, لیکن رات کو مارکیٹس بند ہوں گی. وہ پہلے میں ان کو آن بورڈ لوں گا, ان کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کو سمجھاؤں گا کہ وائی, بیکاز دا کرائسس از بگ, کرائسس از سو بگ کہ یہ پرائس جو انرجی کرائسس, ابھی تو آئل کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں, نیکسٹ از انرجی کرائسس. اب جب انرجی کرائسس آئے گا تو پھر آپ کی پرائسز جو ہیں انرجی کی بڑھیں گی, تو چوائسز دیر کہ وہ یونٹ اپنا بجلی کا استعمال بچا لیں گے تو قوم کے لیے بھی بچا لیں گے, اپنے لیے بھی بچا لیں گے, نہیں تو پھر وہ پرائس ہائیک جو ہے وہ بھی پھر ان کے اوپر بھی پڑے گا. سو ہم سویلائز ٹائمنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس کو 8 بجے تک پہلے میں مل لوں گا انشاءاللہ, سب کو آن بورڈ لوں گا, میرے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز اور ڈی آئی جیز ڈویژنل لیول پہ اور کوئٹہ کے لیول پہ میں خود تاجر برادری سے مل رہا ہوں, میرے آنریبل کیبنٹ ممبرز مل رہے ہیں منڈے کو. منڈے آن ورڈ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی مارکیٹس جو ہیں وہ 8 بجے کلوجر کی طرف جائیں گے. ایگزمپشن ہے ریسٹورنٹس کے لیے 10 PM تک, اور ایگزمپشن ہے شادی ہالوں کے لیے 10 PM تک. باقی ساری مارکیٹس یس ایمرجنسی سروسز جو ہیں میڈیکل سٹورز وہ اس سے مبرہ ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ سویلائز ٹائمنگ کی طرف آئیں گے. اور میں خدارہ پورے پاکستانی قوم کو بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور بلوچستان کے لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم لوگ کرائسس میں ہیں. آپ جو ہی ہم نے چھٹیاں بڑھا دی, لوگوں نے پکنک بڑھا دی. وہ بھائی جنگ کی صورتحال ہے, فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک بہت بڑا طوفان ہمارے ہمسائے میں برپا ہوا ہے, اور اس کے اثرات ہم پر کیسے نہیں پڑیں گے, یقیناً پڑیں گے. تو یہ صرف حکومتیں نہیں, عوام کی رسپانسبلٹی ہے, پبلک کی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ میڈیا کے دوستوں کی اسپیشلی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کا یہ پیغام اپنے اپنے فورم سے, جو ڈیجیٹل فورمز ہیں ان سے بھی, اور یہ قوم کو بتائیں کہ یہ چھٹیاں آپ کو پکنک کے لیے نہیں دی گئی تھی. یہ ایک پینک سی صورتحال ہے. اس پینک صورتحال میں اب گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو ہاسپٹل میئرز کیے ہیں, وی ہیو سیوڈ 1.4 بلین روپیز. آج وی آر دا فرسٹ گورنمنٹ جن کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے تالا لگا دی. وی آر ورکنگ فرام ہوم. چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو ہم نے 50%, تمام گورنمنٹ کو ہم 50% تک لے کر آئے ہیں. ان کے وہیکلس کو ہم نے سٹاپ کر دیے. ماس و اسینشل سروس جو ہمارے ہیلتھ کے ہیں اور ایجوکیشن کے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میز لینا شروع کیے ہیں. تو جہاں گورنمنٹ, اور ہم نے انیشلی اناؤنس کیا تھا فار 2 months آنریبل کیبنٹ ممبرز کا, اور یہ سچویشن ایسی چلتی رہی تو ہم کیبنٹ ممبرز, مائی سیلف, ہمارے MPAs, ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ اللہ نہ کرے یہ وار سچویشن چلتی رہے تو اٹ از فار نان اینڈنگ ٹائم. وی ول ناٹ ڈراپ پیز فرام دا گورنمنٹ ایکسپینسز. اور ہم نے اپنی دعوتیں ختم کر دیں, بہت سارے اور اس طرح کی میز لے لیے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ قوم کے ساتھ مل کے جہاں عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے, ہم اس انفلیشن کو بھرپور انداز میں روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کرائسس میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں بچے گا. اس کی جو ریزنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تھینک یو آل. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ چیمبر آف کامرس کے جو تاجر برادری ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, تمام تر دوسرے کیا بتا رہے ہیں, انہوں نے پہلے بھی سے آگاہ کیا اور ابھی ان باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس بہت بہترین تجاویز بھی ہیں تاجر برادری پر. تو ان کے ساتھ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ جا کے ملیں گے ان سے پہلے کیوں نہیں مل پائے, یا آپ ملیں گے تو ان کے تجاویز کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دوسرا سر, جو لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا کوئی بھی نام دے, دوسری ایک طرف افغان وار ہے اور مختلف تنظیمیں ہیں جو ہندوستان میں کام کر رہی ہے, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تجارت نہ ہو, لاک ڈاؤن ہو, بہت سے معاملات. تو یہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس کو آپ کیسے کرتے ہیں؟ نمبر 1, میں پہلے مل نہیں سکا بیکاز آئی واز بزی ان اسلام آباد ڈوئنگ میٹنگس, اور پہلے پرائم منسٹر کی ٹیم کے ساتھ, پریزیڈنٹ کی ٹیم کے ساتھ.
سو نیچرلی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اور کوئی حرف آخر نہیں ہے جو کچھ میں نے بولا ہے. جب میں ان سے ملوں گا وہ اپنی تجاویز دیں گے تو دوبارہ آپ کو تکلیف دے دیں گے، ایک دو پھر ملاقات ہو جائے گی اور پھر بتا دیں گے قوم کو کہ ہم نے کیا میز لیے ہیں. ہم اپنے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم ان سب کو آن بورڈ لیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں واپس آیا تھا اسلام آباد سے تو میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا تھا، جس میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب جو اپوزیشن سے ہیں، مولانا واسع صاحب، ہدایت الرحمان صاحب، اور جتنے اپوزیشن کے دوست تھے وہ اس میں موجود تھے، حکومت کے تمام زعماء موجود تھے. تو میں ہمیشہ ہر چیز میں لوگوں کو آن بورڈ لیتا ہوں. میں تاجر برادری کو آن بورڈ لے کے پھر یہ فیصلے کروں گا، اور جو ان کی اچھی تجاویز ہوں گی ان پر یقیناً عمل کریں گے اور مکمل طور پر عمل کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہی تو امپلیمنٹ کرنے میں ہماری مدد کرنی ہے. ہم کوئی زور زبردستی والے لوگ نہیں. ہم پہلے تو چاہیں گے کہ جو چیزیں ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس بلڈ کر کے ہوں. کنسنسس بلڈ نہیں ہوا تو وی ہیو ٹو مینٹین دا آرڈر. ندیم کو اور لاسٹ دیر از نو لاک ڈاؤن. دیر از نو لاک ڈاؤن. کسی پروونس نے لاک ڈاؤن کی بات نہیں کی. ہم بات کریں سویلائز ٹائمنگ کی صرف، کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہے جنہوں نے باہر کہیں نہ کہیں تعلیم حاصل کی ہے یا باہر رہے ہیں، کہ جب پتہ تھا کہ 5:30 بجے تک وہاں بیکریز بند ہو جانی ہے، صبح کے لیے بریڈ لینی تھی تو 4:45 پہ میں وہاں کھڑا ہوتا تھا کہ میں وہاں سے بریڈ لے لوں کیونکہ 5 بجے بند ہو جائے گا. تو ہم صرف تاجر برادری سے یہ کہیں گے کہ آپ کے جو کاروبار کا اب آپ نے کوئی شاپنگ کرنی ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ 8 بجے کے بعد مارکیٹ کلوز ہے تو آپ اس سے پہلے کر لیں گے. یو ول مینیج یور ٹائم. دس از مینجمنٹ آف دا ٹائم اور سویلائزڈ ٹائم. یہ کیا بات ہوئی کہ رات 4 بجے میک ڈونلڈس کھلا ہوا ہے، رات 4 بجے تک ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح 1 بجے کاروبار شروع کریں گے. بھائی صبح آپ ارلی مارننگ شروع کریں اور مغرب کے وقت بند کریں. اس پہ تو ٹائمنگ تو وہی رہیں گی، اور لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ مغرب کے بعد مجھے نہیں ملنا ہے تو وہ مغرب سے پہلے جا کے اپنی شاپنگ کر لے گا اور کاروبار پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ندیم کوثر سر. سر یہ بتائیے کہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا توانائی کی جو مہم چل رہی ہے بچت کی، اس میں صوبائی حکومت نے کتنی بچت کی ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ سر یہ جو گاڑیاں آپ نے سرکاری کم کرنے کا اور بند کرنے کا اعلان کیا، لیکن اگر شام کے ٹائم دیکھیں تو بہت ساری سرکاری گاڑیاں جو ہیں کوئٹہ کی سڑکوں پر چل رہی ہوتی ہیں، ان کے بچے چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چلا رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے. تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے محکمہ فنانس کو بند کیا تو جو بچت آنے والا ہے وہ کیسے پیش کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی تک میز میں جو بچت کی ہے وہ 1.4 بلین روپیز ہے. میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں کہا، ابھی میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں. لگ بھگ اب اس سے زیادہ ہوگا، یہ 2-3 دن پہلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو گاڑیاں ہیں، آئی اسٹارٹڈ فرام چیف منسٹر ہاؤس. تھوڑا لانگ ٹرم پلان ہے، مطلب میڈیم ٹرم پلان ہے، لیکن امیجیٹلی تو ہم نے سب کو کہا ہے اور اس کو ہم انفورس کریں گے. آپ کو نشاندہی کریں، بیکاز میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ آپ میری آنکھیں ہیں. تو جب آپ میری آنکھیں ہیں، وہ تصویر اپنی ویڈیو بھی بنا لیں، وہ آپ کی بھی ریٹنگز بھی اوپر چلی جائیں گی. میرا فائدہ ہو جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون سے محکمے کی گاڑی شام کو بچے چلا رہے ہیں. تو میں اب تو مارکیٹ میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں. آپ کی مدد پہلے دن، ریممبر مائی فرسٹ پریس کانفرنس کہ واٹ آئی سیڈ کہ یو آر پارٹ آف مائی ٹیم. یو آر پارٹ آف مائی ٹیم بیکاز دیٹ از یور سوشل رسپانسبلٹی. یو ہیو ٹو ہیلپ می آؤٹ، یو ہیو ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ. تو آپ وہ بنائیں، اپنی ریٹنگز بھی چڑھائیں اور ہمیں بھی بتائیں، ہم ان کو چابی دے دیں گے. اب دوسری بات آپ نے مجھ سے کہی ہے کہ سی ایم ہاؤس میں کیا کر رہا ہوں، میڈیم، بیکاز جو بھی میز ہیں وہ ہم نے سٹارٹ اپنے گھر سے لیے. 400 لوگ سی ایم ہاؤس میں تھے جن کی بھرتیاں ہونی تھیں. میں شاید میرا خیال ہے میں پہلے ہی ہوں گا جس نے 400 کے 400 واپس ایس این جے ڈی کو کر دیا، ورنہ میں 400 بکٹی بھرتی کر سکتا تھا. میری یہ کانسٹیٹوئنسی بھی ہے. تو آئی اسٹارٹڈ فرام مائی ہوم. اب یہ گاڑیوں کا بھی آئی اسٹارٹڈ فرام مائی ہوم کہ میں نے سی ایم ہاؤس میں تمام گاڑیاں ادر دین جو لا انفورسمنٹ جو سیکورٹی کی ہیں، وہ سب گاڑیاں آفیسز کی ہم آکشن کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر ہم ای ویز لے رہے ہیں، کمپلیٹ الیکٹرانک وہیکلس لے رہے ہیں. اسی پارکنگ شیڈ میں آپ کو ایک سولر پینل نظر آئیں گے کہ جو سولر لگے ہوں گے. وہیں آ کے صبح آفیسر اپنا گاڑی جو ہے وہ چارج کرے گا، اس کو ڈرائیور گھر ڈراپ کرے گا، گاڑی واپس آ کے رات بھر چارج ہوتی رہے گی. سو وہ انجوائمنٹ جو ہے وہ اب سی ایم ہاؤس میں تو ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے گی. اسی طرح آنریبل ممبرز جو میرے ساتھ کیبنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے محکموں میں یہ سٹارٹ کریں گے. تو ہم الیکٹرانک وہیکلس کی طرف جا رہے ہیں، ہم یہ لگژریس وہیکلس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ماں سوائے ان ڈپارٹمنٹس کے جنہوں نے، جیسے اب پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا ایک مینٹیننس اور اس کا ونگ ہے، ای این ایم بولتے ہیں اس کو،
ایم ای بولتے ہیں. تو وہ ایم ای ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے بلوچستان کے کونے کونے میں جانا ہے, وہ تو الیکٹرک وہیکل پہ نہیں جا سکے گا, یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جن لوگوں نے جانا ہے, یا وہ جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے علاوہ باقی ہم سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو اسٹارٹنگ فرام ہوم ہم الیکٹرانک وہیکلس کی طرف جا رہے ہیں, تاکہ بلوچستان کی جو پبلک منی ہے, بلوچستان کے پبلک کا جو پیسہ ہے, اس کی ویسٹیج کو کم سے کم کیا جائے. ویسے ریکارڈ ہم نے پچھلے سال 14 ارب روپے آپ کے بچائے ہیں, جس میں سے 1 ارب روپے کے اخبارات بھی ہم پڑھتے تھے. تو سید علی شاہ سر میجر اناؤنسمنٹس اس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاں تک یہ پولیس پاورز کی بات ہے, پولیس تو ابھی تک کسٹم کے جو اختیارات ہیں وہ ایکسرسائز کر رہی تھی, particularly when it comes to Iranian smuggled petroleum جو پروڈکٹس ہیں وہ. اس کے علاوہ جو این سی پی وہیکلز ہیں, نان کسٹم پیڈ وہیکلز, اب پولیس والے اس کو بھی پکڑ رہے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہے, کوئٹہ میں مطلب for last more than 2 decades I have been reporting, کوئی بھی سبورسیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ ہوم منسٹر رہے ہیں, جلانگو صاحب جو ہے third time he is the ہوم منسٹر, جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے این سی پی گاڑی اس میں استعمال ہوتی ہے. تو when it comes to این سی پی, کیا صرف کسٹم والے یا پولیس کو بھی پھر کوئی اسپیسیفک؟ دیکھیں, جو پولیس کا رول ہے, پہلے تو مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ کچھ ایول پریکٹسز انفارچونیٹلی ہمارے ہاں شروع ہو چکے ہیں, کہ کسی بھی نام پر وہ ایول پریکٹسز کو ہم نے روکنا ہے. وہ ایول پریکٹسز کیا ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں ہوم منسٹر تھا تو ایک چیک پوسٹ پہ کیا ہوا تھا کہ تکیے کے نیچے پیسے پڑے تھے. I want to stop that evil practice first to ease out my people, number 1. Number 2 یہ کہ جو این سی پی گاڑیوں کی آپ نے بات کی, I agree. اب وہ چیکنگ اس میں مواد ہے یا نہیں ہے, اس میں اسلحہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو ہم ضرور کریں گے, لیکن اس گاڑی کو پکڑ کے کسٹم کے حوالے کرنا, دیٹ از ناٹ آور رسپانسبلٹی, دیٹ از کسٹمز رسپانسبلٹی. وہ جانے اپنی رسپانسبلٹی خود پوری کرے گا. ہم چیک کریں گے کہ اس میں ٹیررسٹ موومنٹ تو نہیں ہے, اس میں اسلحے کی نہیں ہے, اس میں خدا نخواستہ ڈرگس تو نہیں ہے, یہ وہ چیزیں ہیومن اسمگلنگ تو نہیں ہو رہی ہے, وہ چیزیں ہم ضرور اس کو چیک کریں گے. باقی این سی پی گاڑی پکڑنا کسٹم کا کام ہے, کسٹم اپنا کام کرے گی, انفورس کرے گی. کسٹم کے بہت زبردست قسم کے افسر یہاں پر پوسٹ ہوئے ہیں, کرم الہی صاحب, لیکن مجھے آج کسی نے خبر دی ہے کہ ان کو اچھا آدمی آتا ہے 1 ہفتے میں جہاں سے چلا جاتا ہے. تو اب ہم پورا فیڈرل گورنمنٹ سے, آپ کی توسط سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. وہ بہت ایماندار آدمی ہیں, آج بھی کچے گھر میں رہ رہے ہیں, اس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے. ایسے آدمی کی ہمیں بلوچستان میں ضرورت ہے, آپ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ مافیاز, یہ ہیں وہ مافیاز جن کے اگینسٹ ہم لڑ رہے ہیں, کہ ایک ایماندار آدمی آیا ہے اور وہ ادھر 2 ہفتے رہ کے واپس جا رہا ہے. وائی وی ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن ان شاء اللہ تعالیٰ. وی ول ٹاک, اگر مجھے پرائم منسٹر صاحب سے بات کرنی پڑے گی, آئی ٹاک ٹو پرائم منسٹر. میں ابھی اس سے نکل کے مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے, آئی ٹاک ٹو فیڈرل منسٹر فار فائنانس, اور ایف ای آر کے جو چیئرمین ہے, از اے گڈ فرینڈ آف مائن, ان سے بھی میں بات کروں گا. آئی ول ناٹ لیٹ اٹ ہیپن کہ جس کا اپنا ابھی بھی کچا گھر ہو اور کسٹم کا کلیکٹر ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے, اس کا کریکٹر بہت بڑا ہے. تو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ, دو کہ وہ دیٹ از ناٹ مائی سبجیکٹ, بٹ آئی ول پروٹیکٹ سچ پیپل ان بلوچستان. دانیال سر, بلوچستان گورنمنٹ نے وفاق کو اب تک جو اپنے شیئر کی بات کی وہ کتنا شیئر کیا ہے, اور تمام صوبوں نے 2 ویلرس کے لیے بھی کوئی 2000 روپے کی سبسڈی کی ہے. تو بلوچستان گورنمنٹ فرسٹ اسٹیج میں 2 ویلرس کی طرف نہیں جا رہی, اور آپ نے کاشتکار کے لیے 12.5 ایکڑ والے کے لیے تو بتایا, اس کا فگر نہیں بتایا ان کو سبسڈی کتنی ملے گی, باقی صوبوں نے بتایا. جی, اس پہ جو کسان کارڈ کی سبسڈی ہے وہ کوئی 15,000 روپے ہے 12.5 ایکڑ پہ, تاکہ وہ اپنی ہارویسٹنگ کر سکے, اور دس از انف منی فار 1 منتھ, اور 1 منتھ کے بعد پھر ہم اس پہ دیکھیں گے. 2 ویلرس کا آف دا ریکارڈ میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ کیا ریزن ہے. وی آر ناٹ ان اے کرائسس سچویشن, یو آل نو دیٹ, نو نیڈ ٹو پبلک اٹ, بس ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ہاں اوکے, یس, شیئر, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہماری شیئر تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, وہ تقریباً کوئی بن جاتی ہے اراؤنڈ 7 بلین روپیز 3 مہینے کے لیے, لیکن اٹ از فار 1 منتھ اونلی. اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے چاروں صوبے, تو یہ 7 بلین ہے فار 3 منتھس, تو یہ کوئی اراؤنڈ 2 پوائنٹ سمتھنگ بنتا ہے کہ جو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا. لاسٹ کوشچن سلام. سی ایم صاحب, پاکستان کو تینا کرنے کی کوشش جو انڈیا کی طرف سے تھی وہ خود تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. پاکستان کا اس جنگ میں رول جس کو بنا بھی سہرا رہے, فیلڈ مارشل ہو یا پرائم منسٹر یا ڈسٹرکٹ پرائم منسٹر کی, ایون فیلڈ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے ایک سبسٹیٹیوٹ پہ دے رہے ہیں, کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیں, دس از سم تھنگ ویری پازیٹیو کہ پاکستان ایک ایسے جنکشن پہ ہے کہ جہاں پر ایک وار سچویشن ہے,
ایران کے اندر، اور ایک ساتھ ساتھ پھر جو گلف کنٹریز ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، وہاں پر سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اور ایسی سچویشن میں جو پاکستان کا رول ہے، میں نے پہلے اپنی پریسر میں کہا ہے کہ وہ بہت پازیٹیو ہے، اور اس میں جو لیڈرشپ ہے، چاہے ملٹری لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دے ہیڈ پلیڈ اے ٹریمنڈس رول. میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان کو اپریشیٹ کر چکا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں. پھر آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ فورن آفس میں ہمارے جو فورن منسٹر ہیں، ہی از ورکنگ ویری ہارڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا جو گرے تھے وہ ان کو چوٹ بھی لگی، اس کے باوجود انہوں نے چائنا کا وزٹ جو ہے وہ کینسل نہیں کیا. تو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے اس وقت، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس کو محسوس بھی کر رہی ہے اور دنیا اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.